یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 584. 30th of December 1998, wise in Karachi, Jamaat Khana of Gulzar-e Rahimi. Ya Ali Madad. برادران افغانی، ایرانی، بدخشانی، چترالی، بنزائی، شما ہمارا سلام و دعا میکنم. انشاءاللہ مولا این دنیا و در آخرت نعمتهای در رزق، در ایمان، در تندرستی و طبیعت شما را برکت می‌دهد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مولانا حضرت امام پہ صلوات مومنین، میں آپ کی ملاقات سے بہت محظوظ اور خوش ہوا. آپ مومنوں کا دیدار کر کے مجھے بڑی مسرت ہوئی. انشاءاللہ میں اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کرتا تھا، اور آج خصوصی طور پہ میری جو وعظ ہے یہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ خدا کا نور کیا ہے. اللہ، اس کا کوئی جسم نہیں، اللہ کی کوئی شکل نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ محض نور ہے. اور خود اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں سورۃ النور میں خدا فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. خدا جو ہے وہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے نور، اس نور کو ہم کسی بھی طریقے سے مکمل طور پہ سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ عربی زبان کے اندر اس روشنی کو بھی نور کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کا نور ہے وہ یہ نور نہیں. ہم کو اللہ کے جو صفاتیں ہیں، مثلاً اللہ رب ہے، رحیم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رحمان ہے، علیم و خبیر ہے، اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ تمام صفتیں جو خدا کی ہیں وہ اسی نور کے اندر شامل ہیں. لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے، وہ جو پرسنل نام ہے، وہ اللہ ہے. مذہب جو اسلام دنیا میں آیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر اسلام ظاہر کیا، مگر جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام کا جو دین ہے، دین اسلام، جب زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، اس وقت دین اسلام موجود تھا.
اور وہ کیسے موجود تھا؟ فرشتے تھے. خدا نے فرشتوں کو اپنے نور میں سے پیدا کیا اور فرشتوں کا دین تھا وہ اسلام تھا. اللہ نے کہا ہے کہ اسلام میرا دین ہے، یعنی اللہ کا دین اسلام ہے. اور اسلام کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا اور خدا کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی مٹا ڈالنا. تو فرشتے جو تھے وہ اللہ کا حکم مانتے تھے. کچھ عرصہ بعد خدا تعالیٰ نے جنات پیدا کیے. جنات کو آگ میں سے پیدا کیا اور آج بھی دنیا کے اندر بے حساب جنات ہیں. جنات کے اندر مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں. جنات شادیاں کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. جنات جو ہیں وہ روزی بھی کماتے ہیں اور لوٹ مار بھی کرتے ہیں. جنات ایسے ہیں کہ وہ مومنوں کی مدد کرتے ہیں اور بعض ایسے کافر ہیں کہ جو دنیا میں انسان کو ستاتے ہیں. جنات کے شر سے بچانے کے لیے اور دنیا کے اندر مخلوقات پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم کیا کہ جنات کو برباد کر دو، مٹا ڈالو. یعنی یہ وہ جنات تھے کہ جو بدماش کافر تھے. ان کو مار ڈالنے کے لیے حضرت جبریل کو خدا نے حکم کیا اور حضرت جبریل نے تمام جو خراب اور کافر جنات تھے کہ جو جھگڑا کرتے تھے، فتنہ کرتے تھے، دکھ دیتے تھے، تنگ کرتے تھے دوسرے اچھے جنات کو، تو ان سب کو انہوں نے مار ڈالا. لیکن ایک چھوٹا بچہ تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کو اس بچے کے اوپر محبت آ گئی. اللہ کو عرض کی کہ مولا اگر تو اجازت دے تو اس بچے کو میں پال کے بڑا کروں اور عبادت سکھاؤں. اللہ نے کہا تیری مرضی، مگر تجھے ایک دن یہ حیران کرے گا. کیوں؟ کہ وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں تھا. اس کا نام رکھا عزازیل. جبریل علیہ السلام نے اس کو عبادت سکھائی، علم سکھایا. عبادت کرتے 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 وہ اس درجے پر پہنچا کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام تھے. یہاں تک علم حاصل کیا کہ اس کو معلم الملکوت کہا گیا، یعنی فرشتوں کا استاد. یہ جن کا بیٹا تھا. لیکن چونکہ آگ اس کی سرشت میں تھی اور آگ جو ہے اس کا اظہار غصے سے ہوتا ہے. ہم جب غصہ کرتے ہیں، کسی کو تھپڑ مارتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں، یہ جو احساسات ہیں یہ آگ کے احساسات ہیں. اور یہ جن کی طبیعت ہے کہ جو آدمی غصے میں توڑ پھوڑ کر دیتا ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ انسان کیا ہے. اور یہ جو میں نے آیت بولی کہ اللہ کی تابعداری کرو، رسول کی تابعداری کرو اور حضرت امام کی تابعداری کرو، اس میں جو لفظ حضرت امام نہیں ہے، اولی الامر منکم، تمہارے درمیان جو موجود ہے امر کا مالک، اس کی تابعداری کرو. تو یوں کرتے کرتے یہ معلم الملکوت ہو گیا. درجہ بدرجہ خدا تعالیٰ نے خلقت کی. تو جنات کو پیدا کرنے کے بعد خدا نے زمین کے اندر آدم کو پیدا کیا. آدم کہتے ہیں مٹی سے بنا ہوا. لیکن اس کے پہلے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ یعنی کہ نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا یا اللہ، کیا ہم تیرے تابعدار نہیں؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟
کیا ہم تیرا کام نہیں کرتے کہ تجھے ضرورت پڑی کسی دوسرے کو بنانے کے لیے؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. چپ ہو گئے. کچھ عرصہ بعد خدا تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اپنی روح اس میں پھونکی، اس کو علم دیا، اپنا نور دیا اور فرشتوں کے سامنے لے کے آیا. اللہ نے فرشتوں کو کچھ سوالات کیے اور پوچھا کہ اس کا کیا جواب ہے، تو فرشتے جواب نہ دے سکے. آدم کو پوچھا تو آدم کو چونکہ خدا نے سکھا رکھا تھا کہ علم کیا ہے، تو اس نے فوراً صحیح جواب دیے. یعنی فرشتوں سے آدم کا علم زیادہ تھا. خدا نے فرشتوں کو کہا دیکھا تم لوگ جواب نہیں دے سکے، اس نے یہ سب جواب دیے، ابھی تم سب اس کے تابع ہو جاؤ، سجدے میں گرو. سجدے میں گرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو تابع دار بنا دینا. اللہ کے حکم سے تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. کون سی بات پر سجدہ کیا؟ نمبر 1 کہ خدا نے حکم دیا سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا اور خدا کی تابعداری کی. نمبر 2 آدم کے پاس جو علم تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا، لہذا خدا نے کہا کہ تم علم کے تابع ہو جاؤ تاکہ جو وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو تم اس کے تابع دار بنو. حقیقت یہ تھی دینداروں کہ خدا نے اپنا نور آدم میں رکھا اور اس نور کی طاقت سے آدم علیہ السلام کو تمام علم ملا اور فرشتے اس کے سامنے جھک گئے فرمان برداری میں. خدا تعالیٰ کے اس حکم سے اور اس کہانی سے ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ اول امام تھے. اگرچہ امامت کا نام نہیں ہے لیکن وہ اول امام تھے، ان کو امام ہم نہیں کہتے. اول امامت جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام سے چلی، کیونکہ جو امام ہے وہ دنیا کے اندر خدا کے نور اور اتھارٹی کے اوپر ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو، یعنی کل شیء میں کوئی چیز باقی نہیں کہ یہ نہیں باقی سب کچھ، ایسا نہیں. کل شیء، ہر ایک شے کا جو علم ہے وہ حضرت امام کے اندر محیط کیا گیا ہے. یہی بات آدم علیہ السلام کی تھی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ آدم کو خدا مت کہو کیونکہ ان کا بدن ہے اور خدا کا بدن نہیں. آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. یہی چیز اگر سمجھ آ جائے تو ہم کو حضرت امام کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ خدا نے ہر شے کا کنٹرول حضرت امام میں رکھا ہے. ہر شے حصار کی گئی، باندھی گئی حضرت امام کے اندر. اب امام کیا ہے؟ میں آپ کو 4000 برس پہلے لے جاتا ہوں، میرے ساتھ آؤ. حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے. اب ہم 4000 سال پہلے ہیں اور ہم سب مصر میں اور ان علاقوں کے اندر گھوم رہے ہیں.
الف رے ہے. حضرت طارق کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور یہ جو بچہ تھا پیدا ہوا اس کے پہلے حضرت طارق گزر چکے تھے. جیسے کہ محمد رسول اللہ کے پیدا ہونے کے پہلے آپ کے ابا حضرت عبداللہ گزر چکے تھے. طارق کے اس گھر کے اندر یہ جب بچہ آیا تو اس کا نام رکھا ابراہیم. حضرت طارق کا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس بھائی کا نام تھا آزر. حضرت آزر جو تھے وہ بت پرست تھے، مٹی کے بت بناتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے اور خود بھی اس کی پوجا کرتے تھے. باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت طارق نے اپنے اس بھتیجے ابراہیم کو پالا پوسا بڑا کیا. جب حضرت ابراہیم تھوڑے سمجھدار ہوئے اور اپنے چاچا سے، اس کو بھی ابا کہتے تھے اور چاچا ویسے بھی باپ کی جگہ تو ہے ہی، وہ جو چاچا تھا وہ ان مورتیوں کو خدا کہتا تھا. حضرت ابراہیم کا دل چھوٹی عمر سے یہ بات کو قبول نہیں کرتا تھا. اللہ قرآن پاک میں یہ حکایت بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچا کرتے تھے کہ خدا کون ہے، کہاں ہے. 3-4 برس کی عمر میں ان مورتیوں کو، ان بتوں کو کہ جو ان کا چاچا کہتے تھے قبول نہیں کرتے تھے اور بس سوچا کرتے تھے کہ خدا کون ہے، کہاں ہے. دن کے وقت سورج کو دیکھیں تو آنکھ ملا نہ سکے تو سمجھنے لگے کہ یہ کیسا طاقتور کہ ہم آنکھ بھی نہیں ملا سکتے، اتنی روشنی ہے، یہ ضرور خدا ہوگا. لیکن شام کے وقت جب یہ سورج زرد رنگ کا ہو گیا، کمزور ہو گیا، زمین کے اس طرف ڈوب گیا، مغرب کے اندر اندھیرا چھا گیا تو کہنے لگے نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا کہ جو ڈوب جائے. چاند نظر آیا تو کہنے لگے شاید یہ چاند ہوئے. یوں کرتے کرتے ہمیشہ سوچا کرتے تھے لیکن خدا کی حقیقت کا پتہ نہ لگا. چاچا ان کو چھوٹے چھوٹے بت دیا کرے کہ جاؤ رستے میں بیٹھ کے ان کو بیچو، لیکن آپ ان کو توڑ دیتے تھے، بیچتے نہیں تھے. چاچا غصہ بھی کرتے تھے. ایک دن ان کو ایسا غصہ آیا کہ چاچا حاضر کہیں باہر گئے تو انہوں نے ایک ٹیشا لیا ہتھوڑے کی طرح اور جتنے بھی بت تھے کسی کی انگلی توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کا سر اڑا دیا، مگر ہر جتنے بھی بت تھے سب کو تھوڑا تھوڑا بیکار کر دیا. کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی لولا ہو گیا اور خود جا کے سو گئے. لیکن ایک بڑا بت تھا، اس کے ہاتھ میں وہ تیشا دے دیا، تھوڑا ادھر اس کے ہاتھ میں دے دیا. چاچا آئے اور یہ حالت دیکھ کے بڑے گھبرائے. اے ابراہیم، آگے بھاگ گئے، یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں چاچا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اس نے ایک دوسرے کو مارا ہے، کسی بے وقوف ہو. یہ تو مٹی کے بت ہیں، یہ تھوڑا چل پھر سکتے ہیں. تو کہنے لگے چاچا آپ تو کہتے ہو نا کہ یہ خدا ہیں. اور چاچا چپ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے نبوت بخشی. تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو حضور کو رسول بنایا. نبی ہے، رسول ہے. ایک
1,24,000 نبی ہوئے، لیکن رسول صرف 114 ہوئے۔ قرآن شریف کے جتنے بھی سورہ ہیں وہ 114 ہیں، 114 رسول ہوئے ہیں۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن نبی اگر خدا اس کو رسالت نہ دے تو وہ رسول نہیں ہوتا۔ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ خدا تعالیٰ وحی کرے اور وہ وحی کے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرے، واعظ کرے، نصیحت کرے۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کے آئے، پرانی شریعت میں یا تو اضافہ کرے یا پرانی شریعت کو مٹا کے نئی شریعت لائے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور رسول کے اوپر صحیفہ اترتا ہے، جیسا کہ قرآن، جیسا کہ تورات، جیسا کہ زبور یا انجیل۔ لیکن ان چاروں کتابوں کے علاوہ ان تمام نبیوں کے اوپر کہ جو رسول کے درجے پہ تھے صحیفے اترے، صحائف کہتے ہیں عربی میں۔ صحیفہ یعنی تھوڑا سا حکم، بڑی کتاب نہیں لیکن چھوٹی کتاب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی صحیفہ اترا۔ حضرت آدم سے لے کے موسیٰ نبی تک جتنے بھی رسول ہوئے، ان سب کے جتنے بھی صحائف تھے ان کو اکٹھا کر کے خدا تعالیٰ نے تورات کے اندر یہ تمام کے تمام صحیفے جمع کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام تک جتنے بھی اور صحائف اترے وہ اور اس کے بعد کے سب ملا کے تو یہ زبور میں اکٹھے کیے گئے۔ زبور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی بھی تھے، ان پہ خدا تعالیٰ نے انجیل نازل کی، اور اس انجیل سے پہلے جو صحائف تھے جتنے، اس کا مغز انجیل میں اتارا گیا۔ اور 600 برس کے بعد انبیاء کے سردار رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن اترا۔ تمام جتنے بھی صحائف اور کتابیں تھیں ان تمام کا نچوڑ قرآن پاک میں اترا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے فرمایا، اے ابراہیم، یہ کہا گیا ہے کہ ان کو خواب میں آیا تھا۔ ہمارے خواب میں اور نبیوں رسولوں کے خواب میں بہت فرق ہے۔ ہم کو جو خواب آتے ہیں اس میں ہمارے خیالات شامل ہوتے ہیں، مگر رسولوں اور نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ مسئلے وہی ہوتے ہیں۔ اے ابراہیم، تیری سب سے پیاری چیز جو ہے وہ ہماری راہ میں قربان کرو۔ میں نے جلدی کر کے شارٹ کیا کیونکہ ساری ہسٹری سناؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہمارے راہ میں اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ہوش آئی تو ذرا لرز گئے۔ سب سے پیاری چیز حضرت اسماعیل تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 100 برس کی عمر میں یہ بچہ ملا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 100 برس کی عمر تھی جب حضرت اسماعیل ان کو پیدا ہوئے۔ 99 سال کی عمر میں پورے ہو گئے۔ ایک دن خدا کو کہا، ہے پروردگار، کیا میں اولاد کے بغیر مر جاؤں گا؟ اللہ نے کہا نہیں، میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ چلو بیٹا ہوا۔ اسماعیل نام خدا نے رکھا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، لہذا میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتا، اختصار سے کام لیتا ہوں، کیونکہ مجھے جو پوائنٹ کہنا ہے
وہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی اور خدا نے منظور کیا اور بیٹا ہٹا دیا اور اس کی جگہ گود میں دمبا آ گیا۔ ابراہیم نے شکر کیا کہ میرا بچہ بچ گیا۔ خدا نے کہا ہے ابراہیم تو نے قربانی کی، میں نے قبول کی، مگر میں نے اسماعیل کو بچایا اور دمبا رکھا۔ میں بہت خوش ہوں تیرے اوپر اور میں تجھے تمام جہان کا امام بناتا ہوں۔ ہم اسماعیلی، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو دوسرے نہیں مانتے، قرآن پاک کس کے گھر اترا؟ کیا قرآن حضرت ابوبکر کے گھر میں نازل ہوا؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو حضرت ابوبکر مسلمان نہیں تھے۔ کیا قرآن حضرت عمر کے گھر میں نازل ہوا؟ نہیں۔ کیا قرآن کسی اور صحابی کے گھر میں اترا؟ نہیں دیندارو، قرآن تو رسول کے گھر میں اترا، علی کے گھر میں اترا۔ علی نبی اور اس کی اولاد کا جو قرآن کے اوپر حق ہے، علی نبی اور علی نبی کی اولاد کا حق قرآن کے اوپر جتنا ہے اتنا کسی کا نہیں، کیونکہ قرآن حضرت امام کے گھر میں اترا، حضرت امام کے نانا کے گھر میں اترا، حضرت امام کے دادا کے گھر میں اترا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے راسخون فی العلم ہیں، وہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رسول کے گھر میں جب یہ قرآن اترا تو اللہ رسول اور اس کی اولاد اس کو سمجھتی ہے، کیونکہ قرآن میں بہت راز ہیں، قرآن کے اندر رموز ہیں، قرآن کو سب نہیں سمجھ سکتے۔ 1400 سال ہوئے، مادری زبان عربی ہونے کے باوجود بھی عربوں میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، لیکن ان کی تفسیروں میں بھی فرق ہے۔ تو جب خدا راضی ہوا نبی کے اوپر، رسول کے اوپر، جب خدا راضی ہوا تو خدا اس کو نیچے گرا دے کہ اوپر اٹھا لے؟ اسکول کے اندر طالب علم پاس ہو گیا تو اس کو سرٹیفکیٹ ملے، انعام ملے، یہ نہیں کہ اس کو نیچے اتار دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفہ اترا، ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے قربانی کی اور اللہ راضی ہوا تو خدا نے کہا اب میں تمہیں انسانوں کا، یعنی انسانوں کا مطلب ابراہیم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی انسان ہیں ان کا میں تمہیں امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ ان جاعلوں کا للناس اماما، میں انسانوں کا تمہیں امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا، اے خدایا میری اولاد کو بھی، یعنی تو نے مجھے امام بنایا تو میری اولاد کو بھی امام بنا، میری اولاد کو بھی۔ اللہ نے کہا ہاں، لیکن اس میں جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں۔ ظالم کہتے ہیں عربی زبان میں جس نے عدل نہ کیا، انصاف نہ کیا، وہ ظالم۔ انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اور ہم لوگ عموماً جب نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو خدا نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پروردگار تو ہے نا، پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں،
میں ہی ظالم گاروں میں سے ہوں، یعنی میں نے ہی ناانصافی کی، گناہ کیا اور اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ تو اللہ نے کہا اے ابراہیم، میرا یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی وعدہ ہے کہ تیری اولاد میں امامت چلے گی، مگر تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان سے یہ میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو امامت قیامت تک چلنے کا اللہ نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ ابھی آپ تاریخ کو دیکھو، ہسٹری دیکھو، تو آپ کو اور کوئی جگہ نظر آتی ہے کہ جہاں آپ کو خدا کا یہ وعدہ نظر آئے؟ نسل بنسل نور کا یہ وعدہ، امامت کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل میں چلا۔ اسماعیل آپ کے بڑے بیٹے تھے، ان کے 9 برس کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام تھا حضرت اسحاق۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے اسحاق کی نسل میں سے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نسل، یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ دوسرے حضرت اسماعیل کی جو نسل چلتی 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 حضرت عدنان، حضرت عبد المناف، حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، حضرت محمد، حضرت علی، اور پھر یہ سلسلہ بی بی فاطمہ نے مولا مرتضی علی سے شادی کی، تو یہ ایک ہو کے حضرت حسین، حضرت زین اللہ مدین، حضرت محمد باقر، حضرت اسماعیل، حضرت شمس الدین، حضرت اسلام دین، حضرت حسن علی، حضرت سلطان محمد شاہ، مولانا شاہ کریم، حضرت امام کے اوپر یہ سلسلہ ہے۔ اے مومنو، جب ہم علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے علم نور ہے، علم روشنی ہے، ہمیں سب چیزیں نظر آ رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ روشنی بھی ہے اور آنکھوں میں بھی روشنی ہے۔ اگر بتیاں بند ہو جائیں تو ہماری آنکھوں میں روشنی ہے، پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر بتیاں ہیں اور ہماری آنکھ میں روشنی نہیں تو اندھے کی طرح ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی بھی چاہیے، آنکھوں کی روشنی بھی چاہیے۔ ایمان کی شناخت سمجھنے کے لیے ہمارے اندر ایمان کی آنکھ چاہیے اور علم کی آنکھ بھی چاہیے، اعتقاد اور یقین۔ میں کبھی کبھی اپنی وعظوں میں کہتا ہوں، ہر زمانے کے اندر ہمارے ہر امام نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا ہے، رسول اکرم کی اہل بیت کا دعویٰ کیا ہے۔ 1400 سال ہوئے، امام سلطان محمد شاہ تک 48 امام ہوئے، ان سب نے اپنی امامت کا اور امامت کے نور کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت امام جب امامت کی مسند پہ آئے، 22 سال کی عمر تھی، اس وقت بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، ٹوٹے بغیر محمد کی نسل میں سے میں حضرت امام ہوں، یہ دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ I am the holder of the نور of امامت، امامت کے نور کا میں حامل ہوں، یعنی میرے اندر امامت کا نور ہے، اور خدا کے حکم سے یہ قیامت تک یہ سلسلہ امامت کا چلتا رہے گا۔ اٹلی کی ایک رپورٹر لڑکی تھی، اس نے مولا کو ایک کانفرنس میں سوال کیا، بہت برسوں کی بات ہے، جب حضرت امام شادی نہیں کی تھی، اس کے پہلے کی بات ہے۔ وہ رپورٹر نے پوچھا کہ یور ہائنس، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا؟ ماں بولے ہاں۔ پھر کہنے لگی مجھے معاف کرنا، آپ کبھی شادی کرنے سے پہلے مر جاؤ، تو ماں باپ ہنسنے لگے۔
اولاد ہوگی اس کی اولاد کی یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، کیونکہ اللہ کا دائمی وعدہ ہے، یہ اس کا جو پرومس ہے، یہ عہد ہے اس کا، اللہ کے عہد کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور آج 1400 برس ہوئے، اگر میں آپ کو سوچنے کی ایک بات بتاتا ہوں، استغفر اللہ، ہمارے امام جھوٹ نہیں بولتے، اگر یہ دعویٰ جھوٹا ہوتا، سچا نہ ہوتا، تو کیا جھوٹا دعویٰ 1400 برس چلے؟ 50-100 برس میں، 200 برس میں ختم ہو سکتا ہے، 1400 برس سے یہ دعویٰ کہ میں امام ہوں اور قیامت تک امامت چلے گی، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے مومنوں، نبی کریم محمد مصطفیٰ کی وفات کے بعد 32 آدمیوں نے 32 آدمیوں نے نبوت کا جھوٹا وعدہ کیا۔ آج تک 32 آدمیوں نے رسول کے وفات کے بعد نبوت کا جھوٹا وعدہ کیا، دعویٰ کیا، سب مٹ گئے، آل اولاد مٹ گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ اگر علی جھوٹے ہوتے تو حسین کے بعد سلسلہ نہ چلتا۔ عباسیوں نے اور بنی امیہ نے بڑی کوشش کی کہ اس چراغ کو، امامت کے چراغ کو بجھا دینے، پھونک مار مار کے بجھا دینے۔ اللہ نے کہا یہ جو نور ہے یہ پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا، نہیں، یہ اللہ کا نور ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے۔ خود علی کی نسل میں سے کئیوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کہ جن کو ہم اسماعیلی لوگ پیر کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو ابھی سمجھاؤں گا کہ پیر کیا ہے۔ عام دوسرے بھائی ہمارے ہیں جو مسلمان ہیں، ان کو پیری جوڑے کا پتہ نہیں ہے، آج میں بتاؤں گا۔ تو پیر حسن جو تھے بڑے بھائی تھے مولانا حسین کے، لیکن ان کو امامت نہ ملی، پیری ملی۔ رسول اللہ پہ نبوت ختم ہو گئی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جتنی شریعت انسانوں کو دینی تھی وہ پیغام اس نے اپنا پورا کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو ابھی نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کیا نور نبوت بجھ گیا؟ نہیں ملتا۔ جس نور سے ساری مخلوقات پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے کہ انا من نور اللہ وکلہم من نوری، میں خدا کے نور میں سے ہوں اور میرے نور میں سے تمام خلقتیں پیدا کی گئی، تمام جہان۔ 18,000 عالم ہیں، عالم انگلش کے اندر کہتے ہیں، ان عالموں کو یعنی کہ یونیورس کہتے ہیں۔ تو 18,000 عالمین ہیں کہ جس کے اندر بے حساب مخلوقات ہے۔ خدا تعالیٰ بھی رب العالمین ہے، محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ جب خدا نے خلقت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے نور میں سے محمد کے نور کو جدا کیا اور محمد کے نور سے تمام خلقت پیدا کی، تو خالق کا درجہ محمد کو دیا۔ محمد خالق ہے، لیکن اللہ کا ایک اور نام ہے الباری، روحوں کو پیدا کرنے والا۔ تو اللہ روحوں کو پیدا کرنے والا ہے اور جسموں کو پیدا کرنے والا محمد رسول اللہ۔ نبی کا نور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، اور مولانا حسن جو تھے
رسول اللہ کہتے تھے کہ حسن جو ہے انا من الحسن حسن منی، میں حسن میں سے ہوں اور حسن میرے میں سے ہے. یعنی رسول محمد رسول اللہ اور امام حسن جو تھے وہ ایک ہی تھے. میں حسن میں سے ہوں، حسن میرے میں سے ہے. اسی طرح سے امام حسین کے لیے بھی یہی کہا. لیکن یہ پیری سلسلہ شروع ہوا. یہ سلسلہ ہدایت کے لیے جاری رہا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ علی کی اولاد میں سے بھی کچھ ایسے لوگ نکلے کہ جنہوں نے غلط طریقے سے امامت کا دعویٰ کیا. علی کا ایک پوتا تھا مولانا حسن کا بیٹا زید. امام حسن کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا زید. زید نے امامت کا دعویٰ کیا، مارا گیا، ختم ہو گیا. اس کے بعد اوروں نے بھی امامت کے دعوے کیے اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں ان لوگوں کو. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق کی اولاد میں سے دعویٰ کیا، 2-4 نسلیں چلے، ختم ہو گئے، مٹ گئے. مولانا حاکم علیہ السلام جو تھے ہمارے 16ویں امام، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے گئے، کبھی واپس نہیں آئے. تو اسماعیلی کے اندر 2 فرقے ہو گئے. ایک وہ جو امام حاکم تک رہ گئے، دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے امام ظاہر کو اپنا امام قبول کیا، جیسے کہ ہم نے. اسی طرح سے امام مسلم صرف علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اسماعیلیوں میں 2 فرقے ہو گئے. ایک حضرت مفتی علی کے پیچھے چلے گئے، دوسرے ہماری طرح امام نثار کے پیچھے گئے. مفتی علی کا بیٹا ہوا اور اس کے بعد بیٹی ہوئی، سلسلہ ختم ہو گیا. تو دینداروں، ہماری ہسٹری کے اندر ایسا بہت کچھ بنا ہے کہ علی کی اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا، لیکن 2-4 نسلوں کے بعد ہی مٹ گئے. کیونکہ اللہ نے کہا تھا، اے ابراہیم، یہ میرا وعدہ تیری اولاد کے ساتھ ہے، لیکن اس میں جو ظالم ہوں گے، یعنی جو عدل نہیں کریں گے، جو ناانصافی کریں گے، ان کے ساتھ وعدہ نہیں، تو ان کی نسلیں بند ہو گئی. لیکن یہ نسل جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلے گی. حضرت امام کی امامت کے ثبوت میں اس سے بڑی اور کیا بات بن سکتی ہے؟ دشمنوں نے بہت کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طرح امام کو چھوٹی عمر میں قتل کر دیں تاکہ اس کے بچے ہوئے ہی نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے یہ جو نور کا چراغ ہے یہ پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا. اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت امام صحیح اور سچا امام ہے. ساری دنیا میں نظر پھراؤ، کوئی اس کے لیول میں نہیں آیا. بہت برس پہلے 25 برس ہوئے، میں نے ایک واعظ کی تھی افریقہ میں. میں نے ان کو کہا اس وقت کہ اے مومنوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا مولا دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحیح سچا امام ہوں اور آل رسول ہوں. کیا دوسرے اور بھی ایسے ہیں کہ جو مذہب کے بڑے ہیں اور ان کے دعوے کیا ہیں؟ چلو دیکھیں. عیسائیوں کے اندر پوپ جو اٹلی میں رہتے ہیں، عیسائیوں میں جو کیتھولک ہیں وہ پوپ کو مانتے ہیں. ان کا سب سے پہلا پوپ جو تھا وہ پول تھا. پہلا پوپ سینٹ پول تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے کبھی نہیں دیکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 80 برس کے بعد وہ پوپ بنا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پوپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا جانشین ہے. چلو ہم دیکھتے ہیں کہ پوپ کون ہوتا ہے.
पोप के नीचे 19 कार्डिनल्स हैं। ये जो कार्डिनल्स होते हैं, जब एक पोप मर जाता है, गुजर जाता है, तो हर कार्डिनल अपने अपने रूम के अंदर दरवाजा बंद करके इबादत करते हैं और फिर अपने 19 में से किसी एक का नाम पोप के तौर पे चुन लेते हैं, मगर उसको अपना नाम देने की इजाजत नहीं। 18 में से चुनते हैं और फिर देखते हैं कि किसके वोट ज्यादा हैं, उसको ये लोग पोप बना देते हैं। तो पोप जो है वो लोगों ने बनाया हुआ है और इमाम जो है वो तो अल्लाह ने बनाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया और वादा किया कि तेरी औलाद में ये सिलसिला चला जाएगा। हम इसको अरबी में कहते हैं नस। तो ये जो नस है वो खुदा ने मुकर्रर की है। इमाम को अल्लाह के सिवा कोई नहीं बनाता। जब एक इमाम मौत के नजदीक आते हैं बदनी तौर पे, तो उसको खुदा का हुक्म होता है कि इसको इमामत सौंपी जाए। तो हजरत इमाम जो है वो अल्लाह के फरमान से इमाम है, लेकिन जो पोप है उसको तो लोगों ने इमाम बनाया है। ओके, अब रहा एक ये है कि बुद्ध मजहब के अंदर एक फिरका है जो दलाई लामा को खुदा का अवतार समझते हैं, यानी खुदा की जो उम्मत है उधर चीन ने इन पे हमला करके कब्जा कर दिया, इसको भगा दिया, मगर वो लोग इसको दलाई लामा को मानते हैं। अभी दलाई लामा को कौन बनाता है? जब दलाई लामा मर जाता है तो इसके 8 आदमी जो ऑफिसर होते हैं वो दलाई लामा की टोपी, जब्बा, लकड़ी या बाद और कुछ चीजें लेके तो घूमते हैं फैमिलीज में। जहाँ कोई 3 बरस का लड़का होता है और ये 3 बरस का लड़का दलाई लामा की लाइफ में पैदा हो गया है, लेकिन इसकी मौत के बाद इसकी चीजें लेके ये लोग तमाम घरों में जाते हैं। जिस घर में 3 बरस का या इससे ज्यादा लड़का बच्चा हो, लड़का होना चाहिए, तो उसको ये सब चीजें दिखाते हैं, तो वो भाग जाता है, फिर दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ तक कि कोई एक लड़के ने कभी इन चीजों में से एक चीज उठा ली तो ये समझते हैं कि ये दलाई लामा का अवतार है, उसको अपना दलाई लामा बना लेते हैं, लेकिन खुदा ने नहीं बनाया। ऐसा ही हमारे इस पाकिस्तान बनने से पहले गुरदासपुर के एरिया में जो हिंदुस्तान में है, कादियान नाम की एक जगह, जहाँ एक मुल्ला मौलवी आलिम शख्स था, गुलाम मुस्तफा पैदा हुआ, जिसने पहले मुरीद बनाए, फिर इमामत का दावा किया, नबूवत का दावा किया, कृष्ण बनने का दावा किया, ईसा और मसीह का दावा किया। वो भी मामला खत्म हो गया और उसकी नस्ल भी अब कुछ नहीं, उसकी इमामत का के नबूवत का ये सब दावा मिलिया मेट हो गया। बोहरों के अंदर जो हमारे मजहब में से निकल के एक फिरका बना है मुस्ते अदविया, इनके अंदर 52nd 52वां दाई उल मुतलिक है, वो बम्बई में रहता है। तो जब भी इनका इमाम गायब हो गया, मौलाना इमाम निसार अलैहिस्सलाम हकदार थे, लेकिन शहर में नहीं थे। इमाम मुस्लिम सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तो आपका जो वजीर था, उस वजीर की लड़की हजरत मुस्ते अली के घर में थी, बीवी थी उनकी। तो जो वजीर था वो इनका खुसर था और इसने फौरन अपने दामाद को तख्त पर बिठा दिया और खलीफा और इमामत का दावा किया। जब हजरत निसार अलैहिस्सलाम सफर से वापस आए तो वजीर ने इमाम निसार को अपने दामाद के कहने पर पकड़ के तो अलेक्जेंड्रिया के
قلعے کے اندر ان کو بند کر دیا، نظر قید کیا۔ جب نظر قید کیا اور وہاں اس وقت عالموت کی حکومت ہستی میں آ چکی تھی، عالموت پہ قبضہ ہو چکا تھا، عالموت کو بہت اچھے طریقے سے قلعہ بند کیا گیا، تو حسن بن سبا 40 جوانوں کو فدائیوں کو لے کے مصر میں آئے تو پتہ لگا کہ حضرت امام نزار جو سچے امام ہیں ان کے چھوٹے بھائی نے غلطی سے امامت پہ قبضہ کر لیا اور حضرت نزار الیگزینڈریا کے قلعے میں ہے، تو وہ الیگزینڈریا کے قلعے میں پہنچے تو وہاں تو سخت پہرے تھے، یہ سب لوگ خاموش رہے۔ اندھیری رات ہو گئی تو رات کو چھاپا مارا اور حسن بن سبا کے فدائیوں نے باہر جو ان کے پہلے دار تھے ان سب کو قتل کیا اور ان کی یونیفارم کپڑے پہن کے انہوں نے دروازے کھول دیے اور اندر بھی قتل و خون ہوا، لیکن سب دب گئے، مارے گئے۔ مولانا امام نزار کے حضور میں جا کے سجدہ کیا، یا مولا عالموت میں تخت تیار ہے، آپ چلو۔ مولانا نزار نے فرمایا، اے حسن، میری امامت بہت چھوٹی ہے، یعنی کہ میں نزدیک میں گزر جاؤں گا اور یہ ساری زحمت کرنا ٹھیک نہیں، تم شہزادہ ہادی کو لے جاؤ، یہ رستے میں تمہیں کہے گا کہ میری وفات ہو چکی، تو اس وقت اس کی بیعت کرنا جنگل میں۔ آمین۔ تو امام نزار علیہ السلام کے حکم سے مولانا ہادی کو حسن بن سبا اور اس کے یہ 40 جو آدمی تھے ان کو لے آئے۔ سفر کرتے 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 ایک آدھ مہینے کے بعد رستے میں امام ہادی کھڑے ہو گئے، گھوڑا کھڑا کیا، سب کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، اس وقت میرے ابا نے وفات پائی ہے، میں تمہارا امام ہوں، میری بیعت کرو۔ اور جنگل کے اندر حسن بن سبا نے مولانا ہادی کی بیعت کی۔ یہ سلسلہ آج تک امامت کا چلا آتا ہے، امامت کبھی ٹوٹی نہیں اور یہ انشاءاللہ کبھی ٹوٹے گی نہیں، یہ قیامت تک کا وعدہ خدا تعالیٰ کا موجود ہے۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے علی کی اولاد میں سے بھی کئی لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے، ختم ہو گئے۔ مجھ سے علی تخت میں بیٹھا ہے، اس کے گھر ایک لڑکا ہوا، اس لڑکے کو جوان ہونے میں کوئی دیر نہ لگی، مجھ سے علی گزر گئے اور آج دن کے ادھر بیٹھے۔ اب اس کے گھر میں عورت کو حاملہ دیکھا لوگوں نے، مگر یہ خود گزر گیا۔ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہوا کیا کہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ اب تو یہ بڑے گھبرائے، یہ مجھ سے الوداع، قوم کے لوگ بڑے گھبرائے، کیونکہ امامت کے لیے بیٹا ہونا چاہیے۔ بیٹی امام نہیں بن سکتی، کیونکہ بیٹی کسی سے شادی کرے گی تو وہ جھولا خاندان ہوگا۔ امام کا خاندان مرتضی علی کی نسل میں سے ہے، بی بی فاطمہ اور علی کی نسل میں سے امام کا خاندان ہے، اور یہ یہی چلے گا اور نہیں چل سکتا۔ اب جو بیٹی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، ہاں بیٹا ہوا لیکن اسی وقت غائب ہو گیا، اوروں کا بھی امام غائب ہو گیا، ان کا بھی امام غائب ہو گیا، دوسروں کا بھی امام غائب ہو گیا، تو پھر امام کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام غائب ہو جائے تو ہدایت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کہ قیامت تک میرا عہد موجود ہے، یہ دائمی عہد ہے۔ دیکھو ہمارا سلسلہ جاری ہے، تو اس طرح چھوٹا غلط جھوٹا دعویٰ کرنے والے مٹتے گئے۔ اب میں آپ کو اسماعیلی مذہب کی ایک اور حقیقت بیان کروں۔ پیر کا مطلب کیا؟ عربی زبان میں لفظ پے نہیں ہے، ہم پیر نہیں کہتے، عربی میں پیر کہیں گے۔ دیکھو پاکستان تو عرب لوگ پاکستان نہیں کہتے، پاکستان کہتے ہیں، عربی میں پیر نہیں، لیکن پیر کے لیے لفظ ہے امام
मुस्तऊदा, इस्तिफादा करने वाला इमाम। और जो हाजिर इमाम है, सच्चा इमाम है, जो जैसे कि मौलाना हुसैन है, ये इमाम मुस्तकर है, इस्तकरारी इमाम, जो हमेशा रहने वाले हैं। और जो दूसरा इमाम मुस्तऊदा है, वो इमाम इस्तकरारी के हुक्म से बनाया जाता है, यानी कि पीर जो है वो इमाम से नीचे है और इमाम पीर को मुकर्रर करता है। पीर जो है वो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है और इमाम हाजिर जो है वो अली का नूर है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप में पढ़े लिखे लोग काफी हैं। अल्लाह ताला के जो नाम है, उन नामों के अंदर सूफी मजहब के अंदर और जो बहुत आलिम लोग हैं, ये छोटे छोटे जो हमारे मुल्ला हैं, शायद इनको मालूम है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। मैं तो अपने भाई बहनों से गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह का ज़ाती नाम है अल्लाह, अलिफ लाम 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 है, 3 लाम है अल्लाह। अब इसके अंदर अलिफ निकाल दो तो बाकी रहते हैं लहू, एक लाम निकाल डालो तो भी लहू, दूसरी लाम निकाल डालो तो लहू, लहू यानी वो, और अल्लाह, लाम निकाल दो तो हे रह गया, हू का मतलब अल्लाह। और सूफियों के अंदर इसमें आज़म का जिक्र करते हैं तो कहते हैं अल्लाहू 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 अल्लाहू। और ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ वो करते हैं, हू, आंखें बंद हैं, जिक्र हो रहा है, हू, यानी कि उनका मतलब क्या, उसके बगैर और कोई नहीं, उसके बगैर और कोई नहीं। तो अल्लाह उसका ज़ाती नाम है अल्लाह, मगर उसके के अंदर जो सिफतें हैं, सिफत कहते हैं कि जो वो काम करे। मिसाल के तौर पे खुदा रहीम है ना, तो किसी ने गुनाह किया, भूल कर दी, ए मौलाना तू तो रहीम है, रहमान है, मुझे बख्श दे, खुदा बख्श दे। अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमें खाना पीना पहुंचाया। मौलाना जाफर सादिक फरमाते हैं, ऐ बंदे, तूने कभी सोचा रोजी के पीछे हैरान होता है, रोटी के टुकड़े के लिए बदियां करता है? तुझे याद नहीं कि माँ के पेट में निकलने से पहले खुदा ने तेरी रोजी दी। बच्चा पैदा होने से पहले औरत को खुदा दूध उतार देता है। बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन रोजी पहले आ गई। कैसा परवरदिगार है ये? इसको कहते हैं रब। रब कहते हैं पालने वाले को। लेकिन रब का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपको खाना दे दे, कपड़े दे दे, वो भी रब है। आपको चलने के लिए कोई घोड़ा या गधा या बाइसिकल या मोटर दे दे, ये भी उसकी रबूबियत है। रब का मतलब है जिंदगी गुजारने के लिए वो तमाम चीजें जो जरूरी हैं वो देने वाला रब है। अगर खाली रोजी देने वाला है तो उसका मतलब है राज़िक। तो खुदा ताला के ये जो सिफाती नाम है, इन नामों में 2 किस्में हैं। बाज नाम है वो माँ की तरह हलीम और मोहब्बत वाले नाम हैं, जैसे कि रहमान, जैसे कि रहीम, जैसे कि रऊफ। ये खुदा ताला के जहाँ नाम है, जैसे कि हन्नान, जैसे कि मन्नान। ये तमाम नाम जिसमें रहमत का मादा शामिल है, दरगुजर करने की चीजें हैं, माँ की तरह प्यार करने वाली जो सिफतें हैं, इन सिफतों को अलग करो तो इन सिफतों का नाम है सिफात जमाली।
صفات جمالی. اب دوسرے نام ہیں کہ جو جلالی ہیں، جلال والے، طاقت والے، غصے والے. جیسے کہ خدا کے ناموں میں ایک نام ہے علی. علی کا مطلب ہے زبردست، طاقت والا، مشکلیں دور کرتا ہے، دشمنوں کو فنا کرتا ہے. ایک نام ہے خدا کا قہار، القہار، یعنی کہ برباد کرنے والا. جیسے کہ فرعون کو برباد کیا، نمرود کو برباد کیا. وہ لوگ کہ جو بہت حد سے گزر جاتے ہیں، پھر خدا ان کو مٹا دیتا ہے، غضب کرتا ہے ان کے اوپر. تو خدا تعالیٰ کے ایسے نام جیسے کہ جبار ہے، قہار ہے، علی ہے، عزیز ہے، زبردست. سلطان ایسا نام ہے کیونکہ سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ سزائیں بھی دیتا ہے. تو سزا دینے والے، طاقتور، دشمنوں کو برباد کرنے والے، مغروروں کے غرور اتارنے والے، خدا تعالیٰ کی یہ جو صفتیں ہیں یہ جلالی صفتیں ہیں. یہ جلالی صفتیں پدرانہ صفتیں ہیں، باپ کی صفتیں ہیں. اور وہ جمالی صفتیں ہیں وہ ماں کی صفتیں ہیں. حلیم ہیں، درگزر کرنے والی ہیں، معافی دینے والی ہیں. یہ ماں کی مادرانہ صفتیں ہیں. تو پدرانہ اور مادرانہ صفتیں ہیں. پدرانہ صفتیں امام کی ہیں، مادرانہ صفتیں پیر کی ہیں. مولانا حاضر امام ہم کو تعلیقہ بھیجتے ہیں کہ پدرانہ اور مادرانہ، پیٹرنل اور میٹرنل، باپ کے طور پہ، ماں کے طور پہ میں تمہیں دعا آشیش دیتا ہوں. یہ خدائی صفتیں امام کی صفتیں ہیں. اے مومنوں، ہم لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اندر حاضر امام موجود ہے. نہایت ہی خوش نصیب ہے کیونکہ ہر قدم کے اوپر وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے، ہمیں ہمارا رہنما بنتا ہے. ہم نے اس کا دامن پکڑا ہے ہر حالت میں. میں اپنی وعظوں میں بار بار کہتا ہوں، کل بھی میں نے کریم آباد کے اندر ذکر کیا کہ میں ساری دنیا گھوما ہوں. 123 ممالک میں نے دیکھے ہیں، 123 ملک پھرا. میں نے کہیں بھی کسی اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے میں نے نہیں دیکھا. ہندو بھکاری ہیں، مسلمان بھکاری ہیں، اور مسلمان تو کتنے ہم کو ملتے ہیں رستے میں، گاڑی کھڑی کرو تو سب کے سب آ جاتے ہیں. یہ بھیک مانگتے ہیں. رسول کی امت ہے، بھیک مانگ رہی ہے. کرسچنوں کے لوگ بھی بھیک مانگتے ہیں، یہودیوں کے لوگ بھی بھیک مانگتے ہیں. دنیا میں ہر قوم کے بھکاری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہے. کوئی اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا. الحمدللہ ہمارا مولا بیٹھا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کر دیتا ہے. کون ہے ادھر؟ دوسرے بھی تو افغانستان میں سے آئے ہوئے ہمارے بھائی جو مہاجر ہیں، اور بھی تو ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے آپ کو اٹھایا گیا، بلایا گیا، ان دوسروں کا کون ہے؟ امام کے سوا کوئی نہیں. ہمارا یہ مولا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، ہمارا سب کچھ یہی ہے. تجھ بنا کوئی گنان میں افغانی بھائیوں کو بولتا ہوں کہ گنان میں یہ ہے کہ اے مولا تیرے بغیر ہمارا کوئی نہیں. تجھ بنا کوئی تیرے اوپر ہی ہم آدھار اور حساب اور بھروسہ رکھتے ہیں. یہ المصیر کی صفت ہے. المصیر کہ جس کے اوپر ہم دار و مدار رکھے، بھروسہ رکھے. تجھ بنا کوئی ہے، تجھ بنا
المصیر، جس کے اوپر ہم بھروسہ کریں. ایک دوسرا نام ہے الحفیظ، ایک اور نام ہے الامان، امان دینے والا، حفاظت کرنے والا. یہ ایمان کی صفتیں ہیں، یہ نورانی صفتیں ہیں. کوئی نہیں اس کے بغیر، کوئی نہیں. اپنے اس مولا کو ہی پکڑ کے رکھو. کوئی شیخ، کوئی مشنری، کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی پنڈت آپ کا کام نہیں کرے گا اس کے سوا. قبروں پہ جانا، دوسروں کی چوکھٹ پہ سر جھکانا، یہ ہمارا کام نہیں. جن کا کوئی نہیں وہ یتیم ہے، جن کے ماں نہیں، باپ نہیں، وہ یتیم ہے. لیکن جس کا باپ اور بیٹا، اس کا یتیم نہیں ہو سکتا. ماں کھانا پکاتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے. اگر بیٹا کسی اور کے گھر میں جا کے کھانا کھاوے تو ماں کہے گی تیری ماں مر گئی کہ دوسروں کا کھانا کھاتا ہے، میں تیرے لیے پکاتی ہوں. اگر ہم کسی اور جگہ جا کے، کسی مندر میں، کسی مسجد میں، کسی گرج میں، کسی مقبرے پہ، کسی قبر پہ، ادھر جا کے کئی لوگ منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. کون ہے وہ جو مردہ بن کے سویا ہوا ہے؟ وہ کیا جواب دے گا؟ اس جیتے جاگتے مالک کو پکڑو کہ جو ہر وقت حاضر اور موجود بیٹھا ہوا ہے. کوئی نہیں. 1964 میں حضرت امام یہاں تھے کراچی میں، دسمبر کا مہینہ تھا. 26 دسمبر تک مولا کا یہاں پروگرام تھا، لیکن 24 تاریخ کو یکایک حضرت امام نے اپنا پروگرام شارٹ کر دیا اور مولا ادھر آئے نیروبی. نیروبی کے اندر افریقنوں کے اور ایشین کے درمیان جھگڑا ہوا اور حالت بڑی خراب ہو گئی. ایشین لوگ جو تھے بھاگنے لگے. ابھی اسماعیلی کیا کرے؟ جیسے ہی حالت خراب ہوئی، حضرت امام یہاں سے اڑ کے نیروبی آئے. میں خود اس وقت نیروبی میں حاضر تھا. جماعت میں جب مولا آئے تو جماعت کا خوف جو تھا وہ مٹ گیا، کیونکہ افریقنوں کا ملک ہے، لاکھوں آدمی ہے. وہ لوگ اگر بگڑ جائیں تو ایک آدمی کی بوٹی بھی نہ ملے. مولا آئے، جماعت نے خوشی کا، سکون کا سانس لیا. ساری جماعت اکٹھی ہوئی، دوسری جگہوں سے بھی آئے تھے. مولا نے ادھر دیکھا، سب کو دیکھ کے ہنستے تھے. مولا کھڑے ہوئے، مکھی نے چین پہنایا سونے کا. مولا مائک کو ایسا ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور چین جو ہے اس کو انگلی سے کھیل رہے ہیں چین کے ساتھ. میرے روحانی بچوں، کوئی فکر مت کرو. ایسا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں بیٹھا، کوئی فکر مت کرو، میں بیٹھا ہوں. میں تمہاری چیزوں کا دھیان رکھوں گا. اگر کچھ ضرورت پڑ بھی گئی کہ یہاں سے تمہیں نکالنا ہے تو میں 100 ایروپلین جیٹ، 100 جیٹ ایروپلین لے کے آؤں گا اور میں تم سب کو نکال کے لے جاؤں گا. 100 ایروپلین لاؤں گا. اور تم کو پتا ہے کہ میں 100 ایروپلین جیٹ لانے کے لائق ہوں، یعنی میں کر سکتا ہوں. جماعت نے کہا خوشی کی لہر دوڑ گئی. واپس کہنے لگا کوئی فکر نہ کر، میں تمہاری فکر کروں گا. ایسا مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ تو صحیح کون سا لیڈر ہے دنیا کے اندر، بتاؤ مجھے کہ جو لوگوں کی ذمہ داریاں لینے کے لیے تیار ہو جائے. میں تمہیں بچاؤں گا، میں تمہارا دھیان رکھوں گا. جماعت میں سکون آ گیا. کچھ نہیں ہوا. کئی برسوں کے بعد، یہ 1964 کی بات ہے، اس کے 6 اور 2 8 برس کے بعد ایدی امین نے سر اٹھایا اور ایشین کو بولا نکل جاؤ. ہمارے ایشو اس وقت
11 से 12 हजार इस्माइली थे युगांडा के अंदर। अब उसको निकल जाने की बात आ गई, जो मालदार पैसे वाले वगैरह थे तो सब निकल गए, कुछ इस्माइली रह गए, उनके पास कोई ताकत नहीं थी भाग जाने की। मौलाना हजरत इमाम ने 2 जेट का बंदोबस्त किया और काउंट ईबू को बोला कि तुम खुद इस प्लेन में जाके मेरे बच्चों को निकाल के लाओ। यूनाइटेड नेशंस के स्टैंप वाले आदमियों को उधर भेजा गया। प्रिंस सदरुद्दीन उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में थे, कमिश्नर यूनाइटेड नेशंस के आदमी आए, क्योंकि ईदी अमीन ने उनको पासपोर्ट ले दिए। यूनाइटेड नेशंस ने इस्माइलियों को पासपोर्ट दिए और उनके घरों में जाके स्टैंप्स लगा के पासपोर्ट दिए। हजरत इमाम ने एरोप्लेन भेजा, उसके अंदर ये बैठ के निकले। जब दूसरी दफा एरोप्लेन आया तो थोड़े आदमी बाकी रह गए थे, तो कुछ हिंदू औरतें, मर्द, बूढ़े एयरपोर्ट के ऊपर खड़े थे, हाथ जोड़ते थे, आजिज़ी करते थे कि हमको ले जाओ। कुछ सीटें खाली थी, हमने उनको भी ले लिया। एक इस्माइली का कोई बाल भी करना हुआ। अलबत्ता मालो दौलत चली गई, वो ले गया, मिलकत ले गया, लेकिन यही इस्माइली जब ही कनाडा के अंदर आए तो 1 बरस के अंदर इनके घर भी थे, मोटरें भी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 56,000 इस्माइली हैं कनाडा के अंदर, और एक से एक आबाद और सुखी है। इमाम हमारा ऐसा इमाम है कि इस जैसा पीर कहते हैं कोई नहीं। 4 युग देखे लेकिन ऐ मौला तेरे जैसा कोई नहीं और इस जैसा कोई नहीं। जिस तरह से अल्लाह है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कोई नहीं। अल्लाह नूर है, वो नूर का हामिल हज़रत इमाम है। ये इमामत का नूर इसमें मौजूद है, अल्लाह के वादे से मौजूद है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया कि मेरा ये अहद क़यामत तक चलेगा, क़यामत तक इमामत चलेगी, और 1400 बरस से चल रही है। हजारों दुश्मनों ने कोशिश की मगर ये चिराग बुझा न सके और इंशाअल्लाह कभी बुझा नहीं सकेंगे। हज़रत इमाम हमारी माँ भी है, पीर के तौर पे, हमारा बाप भी है इमाम के तौर पे। ऐ दीनदारों, अपनी हर मुश्किल में इसको याद करो, अपनी हर दुआ में इससे दुआ मांगो, इससे मदद मांगो। एक बात कहूँ, नबी करीम ने इस्लाम ज़ाहिर किया तो लोगों को, मुसलमानों को कहा कि मुश्किल में, मुसीबत में अल्लाह की मदद मांगो। लेकिन जब खुद के ऊपर तकलीफ आ गई तो ऐसा नहीं कहा या अल्लाह मेरी तकलीफ दूर कर दे। अली को बुलाए, लोगों को कहा कि अल्लाह को याद करो मुश्किल में, और खुद पे मुश्किल पड़ी तो अली को पुकारते रहे, क्योंकि अली मुश्किल कुशा है। ये अली है, ये हुसैन है, ज़ैनुलाबदीन है। तमाम इमामों के जन्नत जो एक ही नूर था, वो नूर इसी में है। इसका हुक्म मानो, इसको राजी करो। मौला किससे राजी होता है? जमात में और खानदान के अंदर इत्तेफाक और मोहब्बत रहे। अगर इस्माइली आपस में झगड़ने लगे तो इमाम को दुख होता है। माँ और बाप के सामने 2 बेटे झगड़े, क्या माँ बाप राजी होंगे? दुखी होते हैं। हम भी जब आपस में किसी से लड़ते झगड़ते हैं, झगड़ा मचाते हैं, फतूर मचाते हैं, फिसाद मचाते हैं, हज़रत इमाम को दुख होता है, दर्द होता है। इमाम को नाराज मत करो, उसको खुश करो, एक दूसरे में मोहब्बत रखो, दोस्ती रखो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का ख्याल करो। अगर एक रोटी है तो दूसरे को आधी चाहिए तो उसको दे दो, आधी रोटी वो खाए, आधी आप खाओ। मौला बहुत राजी होता है। इत्तेफाक और मोहब्बत के अंदर नूर की बख्शिश मिलती है। इत्तेफाक और मोहब्बत के अंदर रोजी रिज़्क़ कुशादा होता है, बरकत मिलती है। इत्तेफाक और मोहब्बत के अंदर सेहत और तंदुरुस्ती रहती है।
اتفاق و محبت کے اندر دل میں سکون اور خوشی رہتی ہے. آپس میں لڑنا فساد کرنا ہماری جماعت کے لیے لائق نہیں. اسی طرح سے دوسری قبروں پہ مقبروں پہ اور وہ جگہوں پہ جانا یہ بھی ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ہم تو صرف حضرت امام کی حکم برداری کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی تابعداری کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ تمہارے درمیان بیٹھے ہوئے حضرت امام کا حکم مانو. دیکھو ایسا امیجن کرو، یہ تین ہے نا، اللہ کھڑا ہے، اس کے بازو میں محمد کھڑا ہے، اس کے بازو میں امام کھڑا ہے، یہ تینوں ہے نا. اللہ ہمیں آنکھ سے دکھتا نہیں کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے، ہم سن نہیں سکتے کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی بات سن سکیں. تو ابھی باقی کیا ہے؟ محمد. تو محمد ابھی حیات میں دنیا میں ہمارے پاس نہیں ہے. 1400 برس پہلے رسول اللہ موجود تھے تو لوگ نبی کے پاس جا کے اپنی مشکلات بیان کرتے تھے. مدینے کی عورتیں کھانا پکا کے تھوڑا تھوڑا رسول کو مہمانی کے طور پہ بھیجتی تھی. اب تو محمد رسول اللہ بدنی طور پہ ہمارے درمیان نہیں تو اللہ نظر نہیں آتا. محمد رسول اللہ ہے نہیں، ابھی باقی کون رہ گیا؟ کون ہے باقی؟ امام کے سوا کوئی نہیں. اللہ کا نور بھی یہ ہے، محمد کا نور بھی یہ ہے. اور قرآن شریف اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کا نور ہر وقت موجود ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. اے مومنوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، مولانا حضرت امام کے سوا ہمارا کوئی نہیں کہ جو قیامت تک ہمارا ہاتھ پکڑے گا اور ہمارے لیے وہ مصیبت اور دکھ اٹھانے کو تیار ہے. مولا آپ کو، آپ کی اولاد کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، اپنی پناہ میں رکھے، آفت بلا دور کرے، روزی رزق میں برکت دے، صحت و تندرستی دے، عزت آبرو زیادہ کرے، آپس میں اتفاق و محبت دے، دین و دنیا کی نعمتیں دے، بخششیں دے، نوازشیں دے، رحمتیں دے، رزق سکریت میں فرمان برداری میں پورا کرے. مولانا حضرت امام آپ کے دلوں کو، آپ کے گھروں کو، آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد رکھے، اپنے نور سے روشن کرے، سکھی اور آباد رکھے. خدا حافظ.